it is the last World Cup of some top players جو ایک جنریشن کو جنہوں نے فٹ بال کو ایک ٹرینڈ بنایا تھا. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ والا ورلڈ کپ اس ایکسپیکٹیشنز پہ اتر سکے کہ 2030 کا جو ورلڈ کپ ہے وہ پاسبلی 64 ٹیمز کا ہوگا. وین وی ٹاک اباؤٹ انٹرنیشنل فٹ بال یہ چیزیں اس چیز میں چلی جاتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بیکاز اٹس اے ورلڈ کپ پوری ایک کنٹری آپ کے بیک پہ ہوتی ہے, ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے, سو یو ہیو ٹو پش ایوری لمٹس دیٹ یو کین. وین وی ٹاک اباؤٹ وی اے آرز ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کتنا جلدی وہ اپنے آپ کو 100% کر سکتے. ہائیڈریشن بریک ہم کو دیکھنے کی ملتی ہے. جس طرح یہ ریسنٹلی ایک میچ تھا تو اس میں 60 ڈگریز میں کھیل رہے تھے, Yes, فرانس France ورسز پیراگوے. versus Paraguay. سو اگر اس میں اگر 45 منٹس لگاتار اس طرح بھاگنا ہو تو سارا کچھ کرنا ہو, یہ تو ایک بہت ہی ڈینجرس چیز ہو جاتی ہے. تو جنون ایف سی بیسیکلی اٹ مینس پیشن, اور فٹ بال از اے گیم آف پیشن. جو پاکستان میں ایسا ٹیلنٹ ہے کہ جو آئی تھنک کہ وہ پریمیئر لیگ لیول تک جا سکتی. السلام علیکم ویورز, مائی نیم از حمزان عباسی اینڈ ایز یو نو کہ فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے اور اس کے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز ہم نے آلریڈی اپلوڈ کی ہیں اور ہم بہت سارے نیو ٹاپک لے کے آتے رہتے ہیں. اور اسی سلسلے میں آج ہمیں جوائن کیا ہے ایک ہمارے بہت اچھے گیسٹ مسٹر وسیم. ہی از آلسو دی فاؤنڈر آف جنون فٹ بال کلب اینڈ میں بھی ان کی ٹیم سے سم ٹائمس کھیلتا ہوں. اینڈ آج ان سے بات کریں گے اباؤٹ فیفا ورلڈ کپ اینڈ ہاؤ ہی از ڈوئنگ ود, اور ان کی ایکسپیکٹیشنس کیا تھی اباؤٹ دا ورلڈ کپ اور کیسا جا رہا ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمد للہ I'm doing fine. What about you, Hamzan? I'm also good. Thank you so much for asking. So what was your expectation جب ورلڈ کپ اسٹارٹ ہوا تو کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی, اور ابھی تک جو ورلڈ کپ گیا ہے وہ آپ کا کیسا جا رہا ہے؟ ورلڈ کپ کی ایکسپیکٹیشن وین وی ٹاک اباؤٹ دس ورلڈ کپ اسپیسیفکلی ہم یہی سوچتے ہیں کہ اٹ از دا لاسٹ ورلڈ کپ آف سم ٹاپ پلیئرس جو ایک جنریشن کو جنہوں نے فٹ بال کو ایک ٹرینڈ بنایا تھا. وی ہیو دا نیمز آف میسی, نیمار, رونالڈو, یہ ان کا لاسٹ ورلڈ کپ ہے. اینڈ آفٹر دیٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ والا ورلڈ کپ اس ایکسپیکٹیشنز پہ اتر سکے. لائک ہاؤ؟ لائک بیکاز وین وی ٹاک اباؤٹ فٹ بال, ایک فٹ بال میں انڈیویجویلٹی ہوتی ہے. لائک وین وی یوز ٹو ٹاک اباؤٹ فٹ بال ان دا پاسٹ couple of 15 to 20 years, we used to see people who played independently. وہ اپنی مرضی سے کھیل سکتے تھے, جس کو دیکھ کے ایک فٹ بال میں انجوائے ہوتا تھا, انڈیویجول رنز لے کے جاتے تھے. اب جو فٹ بال اب ہم دیکھتے ہیں وہ ایک مینیجرس کی گیم ہو گئی ہے. لائک وی ٹاک اباؤٹ ٹیکٹکس لائک حرام بال, وی گو فار کارنرز, وی ٹیک فری ککس. تو آئی تھنک کہ اب گیم موسٹلی اسی چیز میں ہوگی کہ کون زیادہ فاؤلز ون کر سکتا ہے اور کون زیادہ کیپٹلائز کرتا ہے. سو ڈونٹ یو تھنک کہ جو مینیجر کی ٹیکٹکس ہیں اٹس ریئلی ہیلپنگ فٹ بال کے ایک شیپ میں فٹ بال آ رہا ہے؟ یو نیڈ پلیئرس کے جو سسٹم کے اندر رہ کے کھیل سکیں, اور اس میں بہت سارے ایسے پلیئرز جو ایوریج پلیئرز ہیں وہ بھی ایک سسٹم میں رہ کے ایک اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اینڈ اس ورلڈ کپ کے اندر ہم نے دیکھا ہے لائک ٹاپ پرفارمنس کی ہم بات کریں سو فیملیئر نیمز ہمارے پاس لائک ارلنگ ہالینڈ on the top scoring list, لیونل میسی, کیلین امباپے. سو یہ تو فیملیئر نیمز ہیں ہمارے آگے. ڈونٹ یو تھنک کہ جس طرح سے شیپ میں رہی ہے حرام بال لائک پارکنگ دا بس, اور ڈیفینسو کیا لیں گے ڈیفینسو وے میں ٹیمس کھیلتی ہیں, ڈونٹ یو تھنک کہ وہ زیادہ ہیلپ فل ہو رہا ہے فار دا پلیئرز اینڈ فٹ بال ایک شیپ میں آتا جا رہا ہے؟ بٹ فٹ بال اگر ایک شیپ میں لے کے آ رہے ہیں, پر وہ اس شیپ سے نا ایک جو کلچرل چیز تھی جو ایک فٹ بال کی تھی جو لے کے جا رہے تھے فرام, یہ چیز جو ہے حرام بال ٹیکٹکس وغیرہ, یہ فٹ بال سے اس کا چارم لے کے جا رہے ہیں. جیسے ہم پہلے لے کے جاتے تھے کہ ہر ایک انڈیویجول پلیئر کو دیکھ کے مزہ آتا تھا, لائک ایڈن ہیزارڈ, لائنل میسی. Like when they used to play individually, they used to play freely without these tactics. ایسے پلیئرز کے نام آتے تھے. اور اگر آپ یہ بات کریں کہ چلیں بہت سارے پلیئرز اس کی وجہ سے جو بلو ایوریج تھے وہ ایوریج اور اچھا کھیلنے لگ پڑے ہیں, بٹ بہت سارے پلیئرز ایسے ہیں کہ جو ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہم جس طرح وکٹر گیوکریس ہے, Exactly. when he was in Sporting, he was playing very good. He was the top scorer in Europe. But as soon as he joined Arsenal, he went into those tactics, حرام بال وغیرہ, وہ سارا کچھ آیا. تو as soon as اس نے وہ جوائن کیا, he became below average. Exactly, I do understand. لیکن اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم حرام بال ٹیکٹکس یا ڈیفینسو
فٹ بال کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس بہت ساری ایسی ٹیمز آتی ہیں جن کا ہمیں انٹروڈکشن ملتا ہے. لائک ہم نے اس ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 32 میں دیکھا کہ پیراگوئے نے جرمنی دی ورلڈ کپ اسپیشلسٹ ان کو بیٹ کیا. 4 time winners. ایگزیکٹلی دا 4 time winners. اینڈ فرانس نے بھی ان کے اگینسٹ اسٹرگل کیا ہے اور جو ڈرٹی ٹیکٹکس نے یوز کیا ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کریں گے. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ پیراگوئے جیسی ٹیمس جب آ کے مینس کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کی ٹیم میں کوئی ایسا پلیئر ہے جو ایک اچھے لیول پہ کھیل رہا ہے, کوئی بھی نہیں ہے, لیکن اسٹل دے آر کمپیٹنگ ود دا ٹیمس لائک جرمنی اینڈ فرانس اینڈ دے آر گیونگ دیم اے ٹف ٹائمس. تو اس طرح فٹ بال اور انٹرسٹنگ بنتی جا رہی ہے اور اس میں اور جو ہے پاسبلٹیز ہیں ٹو اچیو اے لاٹ آف تھنگز کم ان فٹ بال, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2030 کا جو ورلڈ کپ ہے وہ پاسبلی 64 ٹیمس کا ہوگا. سو obviously when you're gonna have more teams تو اس میں اگر آپ کی جو کہہ لو کہ چھوٹی ٹیمس ہیں وہ جلدی باہر ہو جائیں گی یا پھر کہہ لو کہ ان سے کوئی زیادہ ایکسپیکٹیشنس نہیں ہوں گی, لیکن بیکاز آف اے ڈیفینسو ٹیکٹکس اور ان چیزوں کو لے کے ہر ٹیم کے پاس چانس ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ برڈے کی اگینسٹ ارجنٹینا, اینڈ اس سے پہلے انہوں نے جو گروپ میچز میں اوروگوئے کے اگینسٹ, اسپین کے اگینسٹ اینڈ سعودیہ کے اگینسٹ, دے آل آر دا ٹیمس کے جو ٹاپ لیول کی ٹیمس ہیں جن کو انہوں نے اتنا اچھا پرفارم کر کے دیا ہے اور وہ راؤنڈ آف 32 تک آئے اور ایکسٹرا ٹائم تک جا کے انہوں نے ایفرٹ کی ہے اگینسٹ ڈیفینڈنگ چیمپئنس ارجنٹینا. سو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ فٹ بال کو اور زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ کیوریوسٹی جو ہے بن جاتی ہے کہ بھائی کوئی بھی ٹیم کچھ بھی کر سکتی ہے. یا آف کورس ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک فٹ بال کو کمپیٹیٹو لے کے آ رہی ہیں, بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ انٹرنیشنل فٹ بال یہ چیزیں اس چیز میں چلی جاتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بیکاز اٹس اے ورلڈ کپ, پوری ایک کنٹری آپ کے بیک پہ ہوتی ہے, ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے, سو یو ہیو ٹو پش ایوری لیمٹس دیٹ یو کین جسٹ ٹو اسٹے ان دا ورلڈ کپ اینڈ گیو دیم ہوپ. بٹ اگر ہم یہ چیزیں کلبس میں لے کے ہیں جو پورا سال چلتا رہتا ہے, اب ہر ویکینڈ پہ ایک میچ ہوتا ہے کلب کا, ٹھیک ہے, اور اب اگر ہم ایک چیز میں وہی دیکھتے جا رہی ہیں ریپیٹیو کہ ڈیفینسو گیمز چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, کاؤنٹر اٹیکس ہو رہے ہیں, سارا کچھ, تو آئی تھنک ادھر سے نا یہ چارم لے کے ختم ہو رہا ہے کہ اب کلب لیول پہ بات کی جائے تو یہ چیزیں جو ہے اس کو ختم کر رہی جو کلب کی چارمز ہیں. انٹرنیشنلی تو چلیں پھر ہو جاتا ہے, بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ اٹ ایٹ اے کلب لیول آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ والے ٹیکٹکس ادھر کھیلنے چاہیے. ایگزیکٹلی. سو اچھا اس ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں وی اے آر نے بہت ساری ہیلپ کی ہے ڈیسیجنس میں. سم ٹائمس اچھے ڈیسیجنس آتے ہیں لیکن سم ٹائمس بیڈ ڈیسیجنس بھی آ جاتے ہیں وی اے آر کی طرف سے. سو ہاؤ ڈو یو سی وی اے آر پوٹنگ دیئر ایفرٹس ان میکنگ اے رائٹ ڈیسیجنس, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وین وی ٹاک اباؤٹ وی اے آرز ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کتنا جلدی وہ اپنے آپ کو 100% کر سکتی ہے, کیونکہ بہت ساری کنٹریز اپنا ایک جو چانس ہوتا ہے, گولڈن چانس ہوتا ہے, اس کو گوا دیتی ہیں ایک ایرر کی وجہ سے. سو آئی تھنک کہ وی اے آر کو اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے ایز سون ایز پاسبل, اپنے آپ کو 100% لے آئے کہ اس کا سکسیشن ریٹ 100% ہو. بٹ اگر جب تک یہ ایررز آتے رہیں گے تو جو چھوٹی ٹیمز ہیں جو اتنا اسٹرگل کر کے آگے تک آتی ہیں, ایک چھوٹے سے ایرر کی وجہ سے اگر وہ چلی جائیں تو اٹس ہارٹ بریکنگ فار دیم آلسو فار دا ویورز. ہاں ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور ہم جب وی آر کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک جو نئی چیز ایڈ ہوئی ہے ہائیڈریشن بریک ہم کو دیکھنے کی ملتی ہے ان دا ورلڈ کپ. مینس کہ 2 ہائیڈریشن بریکس ہیں اینڈ دین وی ہیو فرسٹ ہاف کے بعد جو ایک بریک ہے وہ الگ ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ہائیڈریشن بریک؟ آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ امریکہ میں ہیٹ کی وجہ سے گرمی بھی زیادہ ہے, بٹ فار می اٹ از بٹ اریٹیٹنگ کہ ہر 20 منٹ کے بعد گیم جو ہے رک رہا ہے. جی آف کورس ایسے ہی آپ دیکھیں جس طرح لائک آپشن تھا امریکہ کے پاس, لائک ان قطر جس طرح دسمبر میں ورلڈ کپ شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے, ان کے پاس یہ آپشن تھا. اب موسٹلی اگر یہ سمرز میں لے کے جا رہے ہیں تو سمجھا جا سکتا ہے. اب جس طرح یہ ریسنٹلی ایک میچ تھا تو اس میں 60 ڈگریز میں کھیل رہے تھے, فرانس ورسز پیراگوئے. سو اگر اس میں اگر 45 منٹس لگاتار اس طرح بھاگنا ہو تو سارا کچھ کرنا ہو, یہ تو ایک بہت ہی ڈینجرس چیز ہو جاتی ہے. تو آئی ڈونٹ سپورٹ ہائیڈریشن بریکس کیونکہ یہ گیم کو اور لینتھی کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ بیچ میں ایڈ بریکس وغیرہ بھی بہت زیادہ آ جاتی ہیں جو فرام ہوم دیکھ رہی ہوتی ہیں گیمس کو, ان کے لیے یہ بہت ہی آئی تھنک ایک انوائنگ سی چیز ہے. ایگزیکٹلی آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ
اتنی گرمی میں جب ظاہری بات ہے ایک کلب نے اتنا پے کیا ہوا ہے, ایک ٹرانسفر فی پے کی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں, اور اس کے بعد آپ کا پلیئر ورلڈ کپ میں جا کے انجرڈ ہو کے واپس آ جاتا ہے اسکواڈ کے اندر, سو اٹ از ویری فرسٹریٹنگ فار دا کلب ایز ویل. آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ. سو راؤنڈ آف 16 اب اسٹارٹ ہو گیا ورلڈ کپ کا, یا سو وٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز اینڈ کہ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے, وٹ ڈو یو تھنک؟ ویل ابھی جو لیٹسٹ میچ ہے اسپین ورسز پورچوگل, یہ ایک بہت انٹرسٹنگ میچ ہوگا. ایگزیکٹلی. بٹ اگر میرے سے پوچھا جائے یہ ایک بہت ٹائٹ گیم ہوگی, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ کاؤنٹر اٹیکس میں بھی دونوں ٹیم اسٹرانگ ہے, Obviously. اور ان کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ بھی لے کے جا سکتے. گیم ایک بہت انٹرسٹنگ گیم ہوگی. یہ پہلی ایسی گیم ہوگی پورے ورلڈ کپ سیریز میں کہ جو دیکھنے کا دل کرے, جو ایک اچھی ٹیمز کی آپس میں, جو ٹاپ پرفارمنگ ٹیمز ان یورپ ہیں کرنٹلی. سو آئی تھنک کہ اسپین از گوئنگ ٹو ایج اٹ جسٹ اے بٹ because Yes. of the youngsters and everything. So I do think that they have the hunger, but on the other hand, experience also matters. We have Ronaldo, we have Bernardo Silva playing for Portugal. So Euros में भी उन्होंने हरा दिया था स्पेन को. So it's a very unexpected game, but I do think that Spain is going to edge it this time. Okay. And what is going to be your playing 11 for round of 16? It's a very interesting question. So currently right wing पे तो I think कि यमाल को ही आना चाहिए, Okay. because at a young age he is performing excellently. Even at Jamal club on the right level, wing. यमाल on the right. اور گوڈس کو اسٹرائکنگ پوزیشن پہ میسی اینڈ رونالڈو, Okay. ٹھیک ہے, 4-4 Okay. فارمیشن ہوگی. لیفٹ ونگ پہ امباپے آلسو, Mbappe on left. Okay. اینڈ ان مڈ فیلڈ No Harry Kane. ہیری کین نہیں, Okay. بیکاز سو کر لو رونالڈو کی جگہ ہیری کین کو نہیں لا سکتے, ایون پھر میسی کی بھی یہ بات ہے. Okay. So when we head into the midfield, I think Pedri, and along with that, I think it's either Vitinha or Rodri. Okay. On the right, I think Hakimi, Yes. pairing down with Christian Romero and Lisandro Martinez. Left back, but I think that there's no debate. Nuno Mendes currently left back. I think کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. Exactly. He's one of the best left back in the world right now. Right. And who is going to be your keeper? That's a very big question. پر وزینیا بھی آپشن ہے, But but I think he's not a part of it. no, yeah. So I do think that Dibu Martinez. Martinez. Yes, it's a fair team. Yes. I would say I think this is the best team. اچھا, تو ورلڈ کپ کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ ہمارے پاس ینگ ٹیلنٹس آتے ہیں جو آ کے پرفارم کرتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے, اینڈ دے ڈومینیٹ دا ورلڈ فار ایئرس. سو who is going to be your pick for young players for this FIFA World Cup? ینگ پکس میں اگر نام لیا جائے تو فی الحال ان مائی مائنڈ اٹس لامین یمال. Okay. I think he has the potential to dominate if he keeps his work rate, if he stays humble, stays dedicated to his work. I think he has the potential to be one of the greatest talents in the coming 10 years that he'll be playing with. ٹھیک ہے. اچھا, جنون ایف سی کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے کیا مائنڈ میں تھا, اور کیا اس کو لے کے آپ کی پلان ہے, اس کو آپ نے کیسے پلان آؤٹ کرنا ہے, اور کیا مائنڈ میں آیا اینڈ یو جسٹ اسٹارٹڈ دا کلب؟ یار اگر کلب کی بات کرتے ہیں تو جنون ایف سی بیسیکلی اٹ مینس پیشن, اور فٹ بال از اے گیم آف پیشن جو انسان لے کے جاتا ہے. پیشن ہوتا ہے, لو ہوتا ہے, کریز ہوتا ہے ایک چیز کے لیے. سو موسٹلی میں تو یہی دیکھ رہا تھا کہ آپ آج کل جتنے بھی میچز چل رہے ہیں, جو بھی آپ یورپین کی طرف نہیں جاتے, اگر پاکستان میں بھی دیکھا جائے تو یہ ٹریڈیشنز ادھر بھی آ رہے ہیں کہ ایک ٹیکٹیکل گیم لے کے چلیں, نو انڈیویجویلٹی, نو کیمسٹری, بس یہ ہے کہ مینیجر کی گیم کے ساتھ چلو. وین وی گو ٹو ورڈ ٹیکٹکس, آپ کے انڈیویجول پلیئرز نہیں رہتے, ٹھیک ہے, وہ مینیجر کی گیم ہو جاتی ہے. بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹیمس, ٹھیک ہے. پاکستان میں ایسا ٹیلنٹ ہے کہ جو
آئی تھنک کہ وہ پریمیئر لیگ لیول تک جا سکتے ہیں Exactly. if they are There is no given the doubt. right opportunities. بہت ایسے پلیئرز ہیں, بہت ینگ جنریشن ہے جو لے کے جا سکتی ہے, جس کے پاس پوٹینشیل ہے, بٹ they don't have the right mindset, they don't have the right guidance to go further. There are plenty of things that matter جو ایک مائنڈ سیٹ بھی لے کے جاتے ہیں, ہاؤس ہولڈ سے ہی آتا ہے کہ بھائی کیا کر لو گے. تو وہ چیز ہے کہ ہم اس ٹریڈیشن کو بریک کریں, چانسز دیں. اب انشاءاللہ آئی ڈو ہوپ کہ ٹاکس چل رہی ہیں کہ کوئی پاکستان میں فٹ بال لیگ بھی شروع ہوگی. ایگزیکٹلی. سو ہمارا نہیں پتا ہوگا بہت سارے لوگوں کو, لیکن پاکستان نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے اپنا ایک نمائندہ بھیج دیا ہے ان دا پریمیئر لیگ ٹو ڈسکس دی ماڈیول آف اوور لیگ ان پاکستان. سو ایز سون ایز پاسبل ہم ایکسپیکٹ کریں گے پاکستان کی فٹ بال لیگ بھی اسٹارٹ ہو جائے گی. سو ہم جنون ایف سی کو فٹ بال لیگ میں دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی ان فیوچر. یا انشاءاللہ پازیٹیو. وی ہیو لاٹ آف ٹیلنٹ آن آور ہینڈ. ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے پلیئرس ہیں جو ابھی بھی ینگ ہیں اور بہت اچھا کھیلتے ہیں. اپنے سے جو ایجڈ ایکسپیرینس بندے ہیں ان کے ساتھ بھی مطلب وہ کمپٹیشن میں آ سکتے ہیں. سو آئی ہیو فل ہوپس کہ انشاءاللہ یو گائز ول سی اس ویری سون. انشاءاللہ. اینڈ واٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان فٹ بال کو ابھی سب سے زیادہ کیا ریکوائرڈ ہے ٹو گیو اٹ اے بوسٹ, اور سب سے زیادہ کیا چیز ہے جو آپ کو لگتی ہے کہ یہ چیز فلفل ہو جائے تو پاکستانی فٹ بال کو ایک بہت اچھا بوسٹ ملے گا اینڈ وی کین کمپیٹ ان دا کمنگ ورلڈ کپ ان 2030. ویل اٹس اے لانگ وے کہ اگر ہم آل آف اے سڈن 2030 میں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جا سکتا ہے, دے نیڈ سم ٹائم. اب جس طرح کیپ ورڈے کا بھی دیکھ, دے ہیڈ اے ویری لانگ جرنی ٹورڈز دا 2026 ورلڈ کپ. بہت سالوں تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں تھے کرتے, پھر بہت دفعہ وہ کوالیفائی نہیں ہوئے. سو آئی تھنک کہ ابھی ایک دو ورلڈ کپس بعد ہی ہمارا کوئی نام و نشان بن سکتا ہے کہ ہم ورلڈ کپ میں آئیں. بٹ if we are given the right media, ٹھیک ہے, the right coverage, I do think that Pakistani football talent has the potential to reach a world cup. ہاں, یہاں پہ آپ نے ایک پوائنٹ مینشن کیا ہے کوریج کا, میڈیا کا. سو ہم نے ریسنٹلی دیکھا تھا کہ گولڈن جوبلی کپ کے اندر جو مالدیوز میں ہوا, ایون وہاں کی ٹیمز مینس کہ پاکستان نے ایک انٹرنیشنل ٹرافی جیتی ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ پورے میچ ڈیز کے اندر کوئی کسی ایک چینل نے بھی پاکستان کا فٹ بال میچ ایٹ لیسٹ لائیو ہی دکھا دیتے اس میچ کو, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. اینڈ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ادر اسپورٹس ہیں ان کو بھی اتنی پریفرنس نہیں دی جاتی, کیونکہ پاکستان میں جو کرکٹ ہے اٹس ون آف دی موسٹ فیمس اسپورٹس. اگر لیٹس سے بابر اعظم یا محمد رضوان لینڈ کرے گا ایئرپورٹ کے اندر تو وہاں پہ ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آفٹر وننگ اے ٹرافی وہ لوگ جب واپس آئیں سو No recognition. یا نو ریکگنیشن اور نو اپریسیشن. اور جہاں جس لیول پہ ملی ہے بہت سائڈ سے, لیکن اس لیول پہ نہیں ملی جہاں تک ملنی چاہیے. پلس پاکستان میں لیگ نہیں ہے اور فین بیس نہیں ہے اس طرح سے کہ سپورٹ مل سکے اس طرح سے ان پلیئرس کو. تو یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے جس پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایٹ لیسٹ ان پلیئرس کو, جیسے کہ ہمارا جو نیو کوچ ہے سولانو, اس نے آ کے بتایا ہے کہ اگر ہمارے پاس پوٹینشیل ہے, ہم ان پلیئرس کو اگر رائٹ سسٹم میں اگر کھلائیں تو یہ پروڈیوس کر کے دیں گے نمبرس. جو ہم نے دیکھا ہے کہ شائق دوست اور اس کے علاوہ اوٹس خان, اس کی کوچنگ کے اندر انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کیا. افغانستان کو 2 دفعہ ہرانا ان دا ریجن اٹ از ناٹ سم تھنگ نارمل. سو ہاؤ ڈو یو سی کہ اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی, اینڈ واٹ ڈو یو تھنک کہ محسن گیلانی کی لیڈرشپ کے اندر اور کیا چیزیں ہم اچیو کر سکتے ہیں؟ ویل آئی تھنک کہ فی الحال جو ابھی مین فوکس ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ پراپر کوریج ملے. ٹھیک ہے, اب وننگ اے ٹرافی آفٹر اے لانگ ٹائم اٹ ڈیزروڈ ریکگنیشن ملی ہے, بٹ اس لیول کی نہیں ملی جس لیول کی ملنی چاہیے تھی. آئی تھنک کہ پراپر میڈیا ہو, ٹھیک ہے, جس طرح کرکٹ لے کے جا رہے ہیں اسی طرح فٹ بال, کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے نا وہ بیسیکلی بنا ہی کرکٹ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. ہر گلی محلے میں جدھر کرکٹ کھیلتے ہیں ادھر فٹ بال بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, بٹ موسٹلی جو فوکس ہوتا ہے ہر انسان کا وہ اسی چائز پہ جاتا ہے کہ ہاں جی وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں یار, ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب انٹرسٹ عوام کا تب پیدا ہوگا جب وہ آپ کو بتائیں گے, ایجوکیٹ کریں گے, لائک واٹ از فٹ بال, ہاؤ از اٹ پلیڈ, ٹھیک ہے, اس میں ریکگنیشن کیسے ملے گی. جب یہ ساری چیزیں لے کے آئیں گے
ٹھیک ہے پراپر ایجوکیٹ ہوگا, پراپر نرشنگ ہوگی, تب جا کے انٹرسٹ وغیرہ ہوگا, تو آٹومیٹکلی یہ باقی چیزیں بھی خود ہو جائیں گی. ایگزیکٹلی جب وہ تب پاسبل ہو سکتا ہے کہ جب آپ کرنٹ پلیئرس کو ریکگنیشن دیں گے, ان کو اسٹار بنائیں گے. سو اوبیسلی وین یو گونا سی, تو آپ کی ینگ ٹیلنٹ کے اندر بھی ایک کہہ لو کہ ایک اسپارک آئے گا کہ یو نو آئی ہیو ٹو شائن, اور میں نے اس لیول پہ جا کے کھیلنا ہے. سو اس ٹائم وہ ایک بند گلی کے اندر ہے ہمارا ٹیلنٹ کا, کو نہیں پتا کہ ہمیں وہاں سے کدھر جانا ہے. یس, اٹ از اے ویری گڈ پوائنٹ, اینڈ وی ہوپ کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن اور محسن گیلانی اس پہ بہت اچھے ایکشنس لیں گے, اور ہمیں آلریڈی بہت اچھے ڈیسیجن دیکھنے کو مل رہے ہیں جو پاکستان کی فٹ بال کے لیے کافی ہیلپ فل ہے. سو یہ تھی آج کی گپ شپ. تو انشاءاللہ ہم اس طرح کے کروشل ٹاپکس آپ کے ساتھ لاتے رہیں گے, اور ہم ایز سون ایز پاسبل لائیو اسٹریمنگ بھی اسٹارٹ کریں گے فیفا ورلڈ کپ کی. اسٹے ٹیون فار دا کمنگ پوڈ کاسٹ اینڈ کمنگ ویڈیوز. ڈو سپورٹ بیس میڈیا اینڈ لائک دا ویڈیو, ڈو شیئر دا ویڈیو. اس کو جتنا آگے تک آپ پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچائیں. سو پاکستان کی فٹ بال کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں بائی فالوئنگ بیز میڈیا اینڈ بائی شیئرنگ ود دس ویڈیو ود ایز مینی پیپل ایز پاسبل. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.